نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرام، بد اخلاقی انسان کے اندر اتنی بدترین صفت ہے کہ جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے نہ تو معاشرے میں اس کی کوئی عزت و اہمیت ہوتی ہے، نہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت، مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے فتنے اور فسادات اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے برپا ہوتے ہیں۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ معلوم کیا کہ یا رسول اللہ بدبختی اور بدنصیبی کس چیز کا نام ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا بد نصیب اور سب سے بڑا بد کردار وہ ہے کہ جو بد اخلاق ہے۔ تو گویا بد اخلاقی بہت بڑی بد نصیبی کا نام ہے۔ بد اخلاقی کی عادت ہمیں نکالنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ یہ اتنی زبردست نحوست ہے کہ اس سے نیک اعمال تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بد اخلاقی عمل کو اس طریقے سے خراب کر دیتی ہے جیسے کہ سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز، روزے اور صدقہ کثرت سے کرتی ہے، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے، لوگوں کو اپنی زبان سے ستاتی بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تو جہنم میں ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی عورت کی نسبت ذکر یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے نفلی روزے بھی کم ہیں، اس کی نفلی نمازیں بھی کم ہوئیں، نفلی صدقہ بھی اس نے کم کیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اور کیا صفت ہے؟ انہوں نے عرض کیا مگر اس کی صفت یہ ہے کہ وہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی ہے، بلکہ خوش اخلاق ہے، اپنی زبان سے لوگوں سے پیار و محبت کا اظہار کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی خوش اخلاقی اور اپنی زبان کی مٹھاس کی وجہ سے جنت میں ہے۔ اس حدیث مبارک سے وہ بزرگ درس عبرت حاصل کریں کہ جو بات بات پر لوگوں کو جھاڑ دیتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ مسجد تک میں چلا چلا کر لوگوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی دل آزاری کی وجہ سے آخرت برباد ہو جائے اور تمام عبادت و ریاضت یہیں دھری کی دھری رہ جائے۔ حق یہ ہے کہ حسن اخلاق ملتا ہی اس شخص کو ہے کہ جو سعادت مند ہو، جو نیک بخت ہو۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کی پیدائش اور اخلاق کو بہترین بنایا ہے اسے وہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ قیامت کے دن حسن اخلاق اور سخاوت کو سب سے پہلے ترازو میں رکھا جائے گا۔ حسن اخلاق اور سخاوت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ بخل اور بد اخلاقی تو مسلمان کا شیوا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ رہا کرتے تھے، جو اپنے والدین سے کم عمری میں بچھڑ گئے تھے۔ جب ان کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا شاہ مدینہ کا غلام ہے تو حضرت زید کے والد اور ان کے چچا فدیے کی رقم لے کر اپنے بیٹے کو غلامی سے چھڑانے کے لیے مکہ مکرمہ آئے اور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم پر احسان فرمائیے اور کرم فرمائیے اور فدیہ قبول کر کے ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیجیے۔
آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ ہم اپنے صاحب زادے زید کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کو بلا لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیے ہی کے تم لے جاؤ۔ لہذا حضرت زید کو بلایا گیا اور جانے نہ جانے کا اختیار دیا گیا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ بلا شبہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دونوں جہان کی بادشاہت اور دونوں جہان کی سلطانی ہے۔ پھر بھلا حضرت زید سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفقت کے سمندر اور حسن اخلاق کے پیکر کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ چنانچہ حضرت زید نے اپنے والدین کے مقابلے میں سلطان دارین کی غلامی کو ترجیح دی اور والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ والدین سے جب زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار سے محبت اور سرکار کی زید پر شفقت دیکھی تو وہ بھی مطمئن ہو کر بخوشی واپس لوٹ گئے۔ سامعین اکرام، معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نبی اور ایسے رسول ہیں کہ جو اخلاق کی اعلیٰ ترین منزل کے اوپر فائز ہیں۔ اسی لیے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے جلوہ گر فرمایا ہے کہ میں اخلاقیات کی تمام خوبیوں کو جو ہے وہ دنیا کے اندر پائے تکمیل تک پہنچا دوں، کہ اخلاق کا ادنا سے ادنا کردار امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آشکارا ہو جائے۔ ایسے نبی اور ایسے رسول کے امتی بھلا بد اخلاق ہوں، یہ ظاہر ہے کہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال لگاتار مدینے کے تاجدار سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ مدینے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں فرمایا۔ جو کام میں نے کیا اس کے متعلق کبھی یہ تک نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور جو کام میں نہیں کر سکا یا میں نے نہیں کیا اس کے متعلق کبھی بھی آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ عزیزوں، ذرا غور فرمائیے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ کتنا ارفع و اعلیٰ تھا، اور اپنے غلاموں کے ساتھ کس قدر حسن خلق کا سلوک فرماتے تھے۔ بس پیارے اسلامی بھائیوں، کوشش کیجئے اور حسن اخلاق کے پیکر بن جائیے، پھر اخلاق حسنہ کی برکتیں دیکھیے کہ کس طرح ہمارے دین اور دنیا کے معاملات طے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل با اخلاق بنائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔